جو چار چار کام پائے جائیں تمہارے اندر ہمارے اندر تو ہم بھی منافق بن جائیں گے۔ تو اگر گالیں نکل جائیں ابلیس بلا دے فوراً توبہ کریں، آئندہ کے لیے گالوں کھڑنے سے جان بچائیں، گالیں نکالنے سے جان بچائیں، کیونکہ گالیں نکالنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی یہودیوں نے مکے کے مشرک 70 گرفتار ہوئے، 70 مردار ہوئے۔ یہودیوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا ناکہ بندی کر دی، ناکہ بندی ہو گئی، ایسا حملہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحشت گردی نہیں پھیلاتے تھے، دہشت گردی ناکہ بندی کی۔ بھائی تم نے معاہدہ کیوں توڑ دیا؟ تم لوگوں نے معاہدہ کیوں توڑ دیا؟ مسلمان صحابی ایک اس کا مکان تھا، ان کو انہوں نے بتایا کہ آئندہ کے لیے ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، آئندہ کے لیے ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، صحابی نے بتا دیا۔ صحابی کو جب پتہ چلا تو صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ ایسا بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ یہ زمین جو ہے تمہاری نہیں ہے، آدھا ایسا ہمارے بیت المال کے اندر جمع کراؤ۔ اب تو بیت المال لوٹا جاتا ہے، بیت المال کے اندر جمع کراؤ۔ ہر ملک کی مخلوق حکومتیں اپنے مذہب کے خلاف ہو گئی، اپنے مذہب کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی، یہودیوں کا معاوضہ ناکہ بندی توڑ دی، یہودی آزاد ہوئے۔ تو اب یہودی کتنے فساد بنا رہا فلسطین کے اندر۔ وہ دیکھیں بھائی 40 ملک ہیں مسلمانوں کے، پیٹرول مسلمانوں کے ملکوں سے نکلتا ہے، ڈیزل مسلمانوں کے ملکوں سے نکلتا ہے، موبلائل مسلمانوں کے ملکوں سے نکلتا ہے، سونا مسلمانوں کے ملکوں سے نکلتا ہے، سونا مسلمانوں کے ملکوں کے اندر نکلتا ہے۔ تو بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ پہلے حکم آتا تھا تمام گھر والے کھاتے تھے، اب تمام گھر والے کماتے ہیں، تمام گھر والے کماتے ہیں، گزر نہیں ہوتا۔ کیوں گزر نہیں ہوتا؟ تم نے اللہ کے حکم چھوڑ دیے، میں نے اللہ کے حکم چھوڑ دیے، تم نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، میں نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنی کو شروع کر دی۔ تو بھائی اس وجہ سے ہمارے اوپر اور تمہارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں پڑ گئیں۔ نوح علیہ السلام کے اندر جب مشرک ہوئے، اللہ پاک نے پانی کا عذاب لایا، پوری دنیا کی باتیں خرو کر کے دکھائی۔ اب یہودی کیا کر رہا؟ یہودی کے اندر اتنی جرأت پڑ گئی، ادھر ہندو اور کراڑ کے اندر اتنی جرأت پڑ گئی، رام رام کر رہا، یہ بھی معاہدے توڑ رہا، اس کے بڑوں نے معاہدے کیے، یہودی ہندو اور کراڑ کے بڑوں نے معاہدے کیے۔ یہ تو اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے جسم کو چھائی بنا دیتا، اپنے بڑوں کی لاشیں جلاتا ہے، زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہم مسلمان تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ او بھائی ہم مسلمان تو اللہ پاک نے
اللہ پاک نے پیدا بھی ہمیں کیا اور مرنا بھی اللہ پاک نے ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے حکم ماننے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ کے راستے کے اندر اگر شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا شعور تمہیں اب نہیں ہے۔ کیسا زندہ ہوتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پہلے قبر ہے، قبر کے بعد 1000 کا سال مالک یوم الدین۔ زمین ٹوٹے ٹوٹے کر کے اللہ پاک نے دکھانی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دکھانا ہے۔ اللہ کے حکم مانتے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھاتے رہو۔ اللہ پاک قیامت کا دن بھی آگ کے چمکارے کے اندر گزار دے گا، قبر کا جا کے اندر بھی آگ کے چمکارے کے اندر دن گزر جائے گا۔ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے۔ قبر ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، علیین ہوتا ہے، سجین ہوتا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، جب میں مروں گا مجھے پتہ چل جائے گا کیسا جہان ہوگا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے پہلے صحیفے آدم علیہ السلام کے اوپر اتارتے رہے، اللہ پاک اتارتے رہے۔ آدم علیہ السلام بھی کلمہ طیب فرماتے رہے، لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ نوح علیہ السلام بھی 950 سال دعوت تبلیغ کا کام فرماتے رہے، پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ آدم علیہ السلام بھی فرماتے رہے آخری نبی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی نصرت کرنی ہوگی تم نے۔ ان کے بعد جو نبی آتا رہا اپنی امتوں کے اوپر یہی بات فرماتا رہا، داؤد علیہ السلام بھی فرماتا رہا، سلیمان علیہ السلام بھی فرماتا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے رہے لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
نہایت مہربان اور رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ بھی فرماتے رہے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، ان کی امداد فرمانی ہوگی آپ نے، ان کی نصرت کرنی ہوگی آپ نے۔ ہو بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی بتاتے رہے، داؤد علیہ السلام بھی فرماتے رہے، لا کلمہ طیب پڑھ کے سناتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، اور بیماری بھی اللہ لگاتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امبیری بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہ بھی اللہ بناتا ہے، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں بھی اللہ لگاتا ہے، بادشاہوں کو ہتھکڑیاں بھی اللہ لگاتا ہے، پھانسی کے تختے کے اوپر بھی اللہ چڑھاتا ہے۔ بادشاہ پہلے زمانے کے اندر بھی پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھتے رہے، اب بھی چڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے رہیں گے، وہ پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھتے رہیں گے۔ او بھائی دنیا کے عالمین کے والو، اللہ پاک نے ہمیں اور تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے آنے کا کچھ مقصد تھا۔ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، 5 نمازیں مل گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کٹائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے اوپر کٹائے، 15 سپارہ کٹائیں، 5 نمازیں کٹائیں۔ ہماری امتیں نہیں پڑھتی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدی۔ ہاں بھائی یہ قرآن بتاتا ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انجیل اتاری، اس کا نچوڑ اس قرآن کے اندر پہن دیا اللہ پاک نے، اور تورات اللہ پاک نے اتاری، اس کا نچوڑ بھی پہن دیا، اور انجیل اللہ پاک نے اتاری، اس کا نچوڑ بھی اس کے اندر اللہ پاک نے پہن دیا۔ میں نہ نہیں لکھیا، مت سمجھنے ہو میں نہ لکھا ہوا ہے، میں نہ لکھا ہوا نہیں، مشینری نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اللہ بلواتا ہے، ابلیس بلاتا ہے مجھے، اس کا کام ہے بلانا، اللہ کا کام ہے چلانا۔ تو بھائی وہ زبور جو اصلی حالت کے اندر تھی وہ بھی برحق ہے، تورات جو اصلی حالت کے اندر تھی وہ بھی برحق ہے، انجیل جو اصلی حالت کے اندر تھی وہ بھی برحق ہے۔ صحیفوں کا نچوڑ اس قرآن کے اندر پہنا گیا اللہ پاک کی طرفوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اتارا گیا، اتارا گیا، اتارا گیا۔ 5 نمازیں ملی معراج رسول، آسمان کے اوپر معراج کرایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 5 نمازیں مل گئیں۔ جو 5 نمازیں پڑھے گا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹائیں، ہماری امت نہیں پڑھتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر اللہ پاک نے اور کٹا دی۔ وہی چلو بیان تھوڑا سا کر ہی دیتا ہوں، کیا وقت لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرایا، جبرائیل امین آ پڑے خانہ کعبہ کے اندر، نماز ادا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیت المقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر بٹھایا گیا، ساتھ جبرائیل امین بھی تھے۔ جو جبرائیل امین اڑ پڑے، پرواز کرنے لگ پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براق اڑنے لگ پڑی، اڑ کر بیت المقدس کے اندر اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ جبرائیل امین نے منہ کے آگے آتا تھا، آٹے کے اندر مٹی کھودی، نیچے سے پتھر نکالا، پتھر کے اندر سوراخ تھا، اس کے ساتھ براق باندھی، اندر داخل ہوئے۔ 1,24,000 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت جمع ہوئے، مشورہ کیا گیا امام کون بنے، تو مشورے کے تحت یہ مشورہ ہوا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی بن گئے، امام بن گئے، تمام نبی مقتدی بن گئے، مقتدی بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر۔ اللہ پاک آنے والی مخلوق کا دس دیا، تمام نبیوں کی شان کم ہے، وہ مقتدی ہیں۔ آمنہ کے دلارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا ستارہ، ہمیں بہت لگتا ہے پیارا، وہ امام بن گئے، یہ مقتدی بن گئے۔ پھر اڑ پڑے جبرائیل امین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پہلے اڑ پڑے، دونوں اڑ پڑے۔ پہلے آسمان کا سیل کروایا گیا، اجازت لی، دوسرے آسمان کا سیل کرایا گیا، دونوں نے اجازت لی۔ آگے پہلے آسمان کے اندر بھی نبی تھا، دوسرے آسمان سے گئے وہاں بھی نبی تھا، تیسرے آسمان سے گئے وہاں بھی نبی تھا، چوتھے آسمان سے گئے وہاں بھی تھے، پانچویں آسمان کے اوپر گئے وہاں بھی تھے، آپ نے سیل کیا، چھویں آسمان کا بھی سیل کیا، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ پاک نے پہنچا دیا، 7ویں آسمان کے اوپر پہنچا دیا اللہ پاک نے۔ پاؤں کے قدموں کی آواز آ گئی،
یہ کس کے پاؤں کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ جبرائیل امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کے اوپر ابوشی بلال چل رہا، اس کے پاؤں کے قدموں کی اللہ آسمان کے اوپر سنا رہا۔ اللہ پاک پاؤں کے قدموں کی آواز آسمانوں کے اوپر سنائی۔ ابوشی بلال رضی اللہ تعالیٰ کی چہرے دان سے نک پھیسا تھا، رنگ کالا تھا، شکلوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے۔ شکل ابو لہب کی حسین تھی، پکھرتا تھا جہنم کا کولا بنا۔ عمر شام جیلوں کا جال، پکھرتا تھا، قریشی تھا اور آگ کا کولا بنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ستاتا رہا، اللہ پاک لگڑے مچھر سے مرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ستاتا رہا، اللہ پاک دریا نیل کے اندر ڈبوکیاں دی۔ اللہ ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی آواز سن لئی، اور جب جبرائیل امین نے بتا دیا یہ حضرت بلال کے پاؤں کی آواز آ رہی، آگے چلے، سونی سی خوشبو آ گئی۔ یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ آسیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سے آ گئی۔ یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو پالتی رہی۔ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر پاؤں کے اس کی قبر سے خوشبو آسمان کے اوپر اللہ پاک نے پہنچائی۔ اللہ ہے قدردان۔ موسیٰ علیہ السلام سے کے پالنے کی وجہ سے اللہ پاک اتنی محبت اللہ پاک نے کی، آپ نے آمنہ کے دلارے کو اس کی قبروں سے خوشبو پہنچائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگائی۔ آگے گئے، پتھر مارا جاتا ہے، چٹنی ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، جبرائیل امین، اتنی بڑی سزا کیوں ہو رہی؟ یہ وضو نہیں سکھاتے تھے۔ او پتلون والے بابو جی وضو سکھا، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ کھال کے پیشاب کرتا ہے، وضو نہیں سکھاتا ہے، تمہاری بھی خیر نہیں۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کھال کے پیشاب کرتا ہے، وضو بھی نہیں سکھاتا ہے۔ تمہارا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا، تب جنت ملے گی نا۔ وضو نہ سکھانے والوں کی سزا ملی پہلی امتوں کی۔ ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کے اندر آئے نا، آگے گئے، پیٹ گمٹ ہوئے ہیں، پیٹ گمٹ ہوئے جس طرح مسیحیوں کے ہوتے ہیں یا مزاروں کے ہوتے ہیں، زیارتوں کے ہوتے ہیں۔ پیٹوں کے اندر ناگ دوڑ رہا ہے، بچھو دوڑ رہا ہے، کوئی پیٹوں کے اندر آگ بھر رہی۔ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ سود کھاتے، خدا کے لیے سود کھانا چھوڑ دو، سود دینا چھوڑ دو۔ آگے گئے، اونچے اونچے قد والے لوگ جا رہے ہیں، قافلے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امینی کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے کے بعد تمام نبیوں کے اوپر آتا رہا، وہی لے کر آتا رہا، میں ان کو چلتا دیکھتا رہا، مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ آگے گئے، اللہ پاک نے جہنم کا سیل بھی کرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیل بھی کرایا۔